خاص بات یہ ہے کہ روزے سے ہمارے اندر طاقت آ جاتی، ہمارا جسم اس کو نئی طاقت مل جاتی، نئی توانائی مل جاتی، ہمارا معدہ، ہمارا جگر، ہمارا دماغ، ہمارے دل، ہمارے گردے، ہمارا پورا جسم روزے سے آپ کو لگے گا کہ ایک نئی توانائی آ گئی۔ روزے سے کمزوری نہیں ہوتی، روزے سے نئی طاقت آتی ہے۔ ہمارے جسم کو پورے سال جو آرام نہیں ملتا، رمضان میں آرام ملنے سے ہمارے جسم کی مشینری کو دوسری طاقت آ جاتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر ہیں، میڈیکل پروفیشنل جو ہیں، تو تجربہ کار ڈاکٹر کئی دفعہ شوگر کی بیماری ہے، کسی کو دل کی بیماری ہے، کسی کو کچھ ہے، ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں اتنے دن کا فاقہ کرو، اتنے دن کا فاقہ کرو۔ تو ہمارے لیے فرض بھی ہے، عبادت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، روحانیت بھی بڑھتی ہے، اور ہمارے جسم کا بھی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی اس میں نقصان کا پہلو ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان شریف کا استقبال کریں، روزے بھی پابندی سے، تراویح بھی پابندی سے، پورے مہینے کی روزے، پوری مہینے کی تراویح۔ کئی دفعہ کچھ لوگ روزے رکھتے ہیں، شروع کے رکھ لیے، تراویح 5-10 دن کی پڑھ لی، یہ گناہ کی بات ہے۔ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا، ایک دن کی بھی تراویح نہیں چھوڑنی، نہیں تو اجر نہیں ملے گا، گناہ الگ ملے گا۔ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، تو آپ بتائیے گناہ کا بھی تو ثواب ڈبل ہو جائے گا، عذاب ڈبل ہو جائے گا۔ جب ثواب ڈبل ہو رہا ہے تو گناہ بھی تو ڈبل ہو جائے گا۔ احتیاط کرنی ہے، آپ چاہے 10 دن کی تراویح سنیں، چاہے 20 دن کی، لیکن تراویح پڑھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی جو بدھ آ رہا ہے 22 مارچ کا، اس میں انشاءاللہ رمضان کا چاند دیکھا جائے گا۔ کوشش کرنی چاہیے، آئے نظر آئے تو رویت ہلال کمیٹی کو بتائیے۔ 5 مہینوں کے چاند دیکھنے واجب ہیں، واجب کفایہ، واجب تو ہے، لیکن اگر 10-15 مسلمان یا علاقے کے 2-4 مسلمان دیکھ لیں گے تو تمام لوگوں کو گناہ نہیں ملے گا۔ یہ کفایہ کا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، 5 مہینوں کے روزے چاند دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو بدھ کے دن آپ لوگ بھی کوشش کریے، اور چاند اگر نظر آ جائے تو رویت ہلال کو گواہی دیجیے۔ بہرحال 22 مارچ ہو یا 23 مارچ ہو، اب تو اسی ہفتے میں رمضان شریف شروع ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم رمضان کو پا رہے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا ہے، الوداع نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہر مسلمان رنجیدہ ہوتا ہے۔ آج تو ہم نہیں سنتے زیادہ تر لوگوں سے، پہلے ہم نے بوڑھے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، دعا کرتے تھے، روتے تھے، پروردگار نہیں معلوم اب جو عید آ رہی ہے تو اگلے سال ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو رمضان شریف کا مہینہ مل رہا ہے، تو اس کی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کرنی ہے۔ اور بھارت سرکار سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ تمام ہندوستان میں روزے داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مسلم اقلیت کے لیے اچھے بندوبست ہو، بجلی ہے، پانی ہے، صفائی ستھرائی ہے، امن ہے، شانتی ہے، مسجدوں میں عبادت کا ماحول ہے، کہیں پر کوئی شرارتی انسان کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ تو یہ ہماری سرکار سے اپیل ہے کہ جہاں تک ہو سکے
اس کا انتظام بڑھیا ہو تاکہ رمضان بھی خیریت سے گزرے اور عید بھی خیریت سے آئے۔ رمضان جب شروع ہونے لگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ شعبان کے آخر تاریخ میں، رمضان سے پہلے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ ہر مہینے میں نہیں جمع فرماتے تھے، ہر وقت نہیں جمع فرماتے تھے، خاص طور سے جمع فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور پھر حضور نے فرمایا، اے لوگوں، بڑی برکت والا مہینہ آ رہا ہے، بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ حضور نے فرمایا صحابہ کرام سے، بڑی برکت والا، بڑی برکت والا، عظمت والا۔ حضور نے فرمایا جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں، اور اس رمضان میں رات کی عبادت کو سنت فرمایا، تراویح۔ اور حضور نے فرمایا کہ فرضوں کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب ہے جنت۔ صبر، کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں نا رمضان میں چڑھاونے ہو جاتے ہیں، اس سے لڑ لیے، اس سے لڑ لیے، کسی نے بچے کی پٹائی کر دی، کسی نے بیوی سے لڑائی کر لی، کسی نے محلے والوں سے لڑائی کر لی۔ لوگ کہتے ہیں نا ان پہ تو روزہ چڑھ گیا، روزہ سوار ہو گیا، ان پہ رمضان سوار ہے۔ نہیں، گناہ کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ ایسے روزے رکھو، ایسا روزہ رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہ لگے کہ آپ کا روزہ ہے۔ کئی دفعہ لوگ باتیں کرتے ہیں، روزہ پتہ ہی نہیں لگ رہا، 4 روزے ہو گئے پتہ ہی نہیں لگ رہے، ایسے ہو رہے ویسے ہو رہے، کوئی چرچا نہیں۔ روزہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے رکھا ہے، اس کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، خاص طور سے سنیے گا، حضور نے فرمایا یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ غریبوں سے ہمدردی، فقیروں سے ہمدردی، دوستوں سے ہمدردی، اپنے جو نوکر چاکر ہیں، کاریگر ہیں، ملازم ہیں، جو بھی ہیں، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزی بڑھا دی جاتی ہے، انسان کا رزق اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اور افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے روزے دار کو۔ روزے دار کا ثواب کم نہیں ہوگا، روزے دار کو بھی پورا ملے گا، افطار کرانے والے کو۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم لوگ روزہ افطار کرائیں۔ فرمایا کہ 1 گھونٹ پانی، 1 کھجور، 1 گھونٹ دودھ، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اتنا بھی کر دے گا تو اس کو یہی ثواب ملے گا، اور لیکن اگر کوئی روزے دار کا افطار کرائے گا اور اس کا پیٹ بھر دے گا تو حضور نے فرمایا کہ اس کو میرے حوض سے، حوض کوثر سے، میرے حوض سے اللہ تعالیٰ ایسا سیراب کر دے گا کہ کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا، کبھی بھوک ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی خاص طور سے آپ سنیے گا،
اپنے غلام پر، اپنے نوکروں پر کام ہلکا کرو۔ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی کرے گا اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ جیسے کارخاندار ہیں، جیسے دکاندار ہیں، جیسے کوئی فیکٹری والے ہیں، جیسے کوئی بھی لوگ ہیں، اگر آپ نے رمضان شریف کی نیت سے اپنے نوکروں کا، چاکروں کا، اپنے کاریگروں کا، ملازموں کا اگر آپ نے گھنٹہ 2 گھنٹہ کام ہلکا کر دیا ثواب سمجھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی نیت سے، اس کا ثواب بہت ہے۔ تو یہ حضور کا فرمان ہے ہمارے سب کے لیے، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔